وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ محمد آیت نمبر 7 سے آیت نمبر 9 تک حصہ اول. آج کا موضوع: کیا ہماری دنیا میں رہنے کی نیت خراب ہو چکی ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم. جب تم کافروں سے بھڑ جاؤ تو ان کی گردنیں اڑا دو یہاں تک کہ جب ان کو خوب قتل کر چکو تو جو زندہ پکڑے جائیں ان کو مضبوطی سے قید کر لو. پھر اس کے بعد یا تو احسان رکھ کر چھوڑ دینا چاہیے یا کچھ مال لے کر، یہاں تک کہ فریق مقابل لڑائی کے ہتھیار ہاتھ سے رکھ دے. یہ حکم یاد رکھو، اور اگر خدا چاہتا تو اور طرح ان سے انتقام لے لیتا، لیکن اس نے چاہا کہ تمہاری آزمائش ایک کو دوسرے سے لڑوا کر کرے، اور جو لوگ خدا کی راہ میں مارے گئے ان کے عملوں کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا. سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ. بلکہ ان کو سیدھے رستے پر چلائے گا اور ان کی حالت درست کر دے گا. وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ. اور ان کو بہشت میں جس سے ان کو شناسہ کر رکھا ہے داخل کرے گا. سامعین کرام، سورہ محمد آیت نمبر 7. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم جمائے رکھے گا. والذین کفروا فتعسا لہم، اور جو حق سے انکار کرنے والے ہیں، یعنی جنہوں نے حق پر یقین نہیں کیا اور حق کے مطابق زندگی گزارنے سے انکار کر دیا، فتعسا لہم، سو ان کے لیے ہلاکت ہے، تباہی ہے. وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ، اور ان کے اعمال وہ ان کے اعمال ضائع کر دے گا. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، یہ اس لیے کہ انہوں نے ناپسند کیا جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا تھا. فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ،
تو اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے۔ افلم یسیروا فی الارض، کیا یہ زمین میں سیر نہیں کرتے؟ فینظروا، وہ دیکھتے، کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کیا ہوا انجام جو ان سے پہلے تھے۔ دمر اللہ علیہم، اللہ تعالیٰ نے انہیں ہلاک کر دیا۔ وللکافرین امثالھا، اور منکروں کے لیے ایسی ہی سزائیں ہیں۔ ذالک بان اللہ مولی الذین آمنوا، یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ حامی ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے، وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ، اور جو حق سے انکار کرنے والے ہیں تو ان کے لیے ان کا کوئی حامی نہیں ہے، ان کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک اللہ تعالیٰ داخل کرے گا جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کیا، جنات، ایسے باغات میں جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، والذین کفروا، اور جو حق سے منکر ہیں، یتمتعون ویأکلون کما تأکل الانعام والنار مثوی لہم، تو وہ کھا رہے ہیں، یتمتعون، عیش کر رہے ہیں، اور اس طرح کھاتے ہیں جس طرح چارپائے کھاتے ہیں، اور آگ ان کا ٹھکانہ ہے، دوزخ ان کا ٹھکانہ ہے۔ سامعین کرام، میں نے آپ کے سامنے 7 نمبر سے 12 آیات کا ترجمہ پیش کیا ہے۔ یہ سارا مضمون ہمارے لیے ہے۔ دیکھیں سورہ محمد میں اگر آپ دیکھیں تو یا تو ایمان والوں کا تذکرہ ہے اور عمل صالح کرنے والوں کا، یا حق سے منکروں کا تذکرہ ہے، اور پھر دیکھیں اس میں وضاحت بھی ہو رہی ہے، اور یہ وضاحتیں ہم نے گزشتہ جو اسباق گزر چکے ہیں وہ ہم نے پڑھی ہیں۔ مثال کے طور پہ آیت نمبر 3 میں بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ، دیکھیں ایک بات جو ہے وہ میں ابتدا اور اس درس کے آغاز میں یہ کہوں کہ ہم نے یعنی ایک تو بات یہ ہے کہ ہم قرآن کو اپنے لیے نہیں سمجھتے۔ آپ دیکھ لیں کتابوں میں، تفسیروں میں اکثر ایسا ہی ہوتا ہے کہ اس جو مضامین ہیں قرآن کے ایک خاص شان نزول میں فٹ کر دیتے ہیں کہ یہ وہ حالات تھے، یہ وہ کافر تھے، اور یہ وہ مومن تھے، اور یعنی افسوس ہوتا ہے نا۔ حالانکہ دیکھیں قرآن جو ہے یہ ھدی للناس ہے، ہدایت ہے تمام لوگوں کے لیے اور قیامت تک کے لیے۔ کیا یہ بس اسی زمانے کے لیے تھا؟ کیا یہ آج کے لیے نہیں ہے؟ دیکھیں وہ زمانہ اور آج کا زمانہ، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں ہمیں فرما دیا ہے، تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون۔ وہ لوگ جو تھے وہ گزر گئے، ان کے لیے وہ ہوگا جو انہوں نے کمایا، اور اے آج کے مسلمانوں تمہارے لیے وہ ہے جو تم کماؤ گے، اور تم سے ان کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ تو میں بات یہ بڑے افسوس سے یہ بات کرتا ہوں کہ ایک تاریخی کتاب کے طور پہ بعض اوقات اس کتاب کو لیا جاتا ہے جو کہ غلط ہے، اور اس میں نصیحت حاصل کرنے کی بجائے تاریخی واقعات کی تفاصیل پر زیادہ زور دیا جاتا ہے۔ یہ بات اتنی موضوع نہیں ہے۔ دراصل یہ کتاب جو ہے، دیکھیں ایک بات تو واضح ہے جو کہ سورہ محمد میں بالکل واضح طور پہ آ رہی ہے، ٹھیک ہے اس کا ایک خاص شان نزول تھا، مدنی زندگی کا مدنی سالوں کے دوسرے سال کے آغاز میں اس کا نزول ہوا ہے، اس کے بعد جو ہے وہ جنگ بدر کا واقعہ پیش آیا ہے، تو اس سے انکار نہیں ہے۔ دور نبوی میں یہ سارا قرآن نازل ہوا ہے، اور خاص حالات تھے، اور یہ وقتاً فوقتاً نازل ہوا ہے، جیسے بھی حالات آتے رہے تو اس کی وہ آئی ہے، اس کا نزول ہوا ہے۔ لیکن اس قرآن کو یعنی اس شان نزول تک فٹ کر دینا، اپنے لیے اس میں نصیحت نہ ڈھونڈنا، یہ بہت بڑی میرے خیال سے کوتاہی ہے، اور ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ دراصل قرآن کتاب ہدایت ہے،
اللہ تعالیٰ نے دیکھیں قرآن میں فرمایا لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، آج ہمارے لیے اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ کتاب میں نے نازل کی ہے، اس میں تمہارے لیے نصیحت ہے۔ پھر یہ بھی آیا تھا یہ انزلنا الیک الکتاب وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ نصیحت میں نے آپ پہ نازل کی ہے تاکہ آپ ان کو وضاحت کریں جو ان کی طرف نازل کیا گیا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی قرآن کی تفصیل ہے، یہ بات بھی نوٹ کر لیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی قرآن ہے اور قرآن کی تفصیل ہے۔ اور ایک کتاب ہدایت ہے، دیکھیں یہ بات سمجھنی اتنی مشکل نہیں ہے، اس کو آپ تھوڑا سا دیکھیں، اور وہ یہ ہے کہ دیکھیں یا تو ہم قرآن کو کتاب ہدایت بنا کر زندگی گزار رہے ہیں، یعنی کہ قرآن ہماری امام ہے، وَجْعَلْنَا لَهُ إِمَامًا وَنُورًا وَهُدًى، ہم وہ ختم قرآن پہ دعا پڑھتے ہیں نا جو عام طور پہ کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، اس کے لیے ہمارے لیے ہدایت بنا دے، امام بنا دے، نور بنا دے۔ تو آج کے زمانے میں، آج اس وقت 2022 اکتوبر کا مہینہ ہے، 23 تاریخ ہے آج، یہ آج کے لیے ہے۔ اور آپ جب بھی ایک یعنی مضمون سن رہے ہیں تو یہ آپ کے لیے اسی وقت کے لیے، 10 سال بعد اگر آپ یہ بات مضمون سنیں گے یا 100 سال بعد سنیں گے، جو جب بھی اللہ تعالیٰ نے موقع رکھا، تو یہ اس زمانے کے لیے ہے بس۔ دیکھیں یہ آج کا جو سبق ہے، میں تھوڑا سا اس کے بارے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یعنی ابتدائی طور پہ میں یہ مضمون اس سے جو آیت نمبر 7 ہے تو یا ایھا الذین آمنوا سے آغاز کیا گیا ہے، آیت 7 نمبر آیت کا، اور 8 نمبر آیت کا والذین کفروا ہے، اور پھر اس کی تفاصیل ہیں، یعنی ایمان والوں کے جو ایمان کے تقاضے ہیں اس کا بیان ہے، اور جو کافروں کی روش ہے اس کا بیان ہے۔ ذالک بانہم کرہوا ما انزل اللہ، یہ کافر جو ہیں یہ وہ ناگوار سمجھتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہدایت نازل کی ہے۔ تو آیت نمبر 9 میں یہ ہے۔ آج یعنی دیکھیں دونوں مضامین آ رہے ہیں، آج کا جو میں نے تمام ترجمہ پڑھ کے آپ کو سنایا ہے، تو دونوں مضامین ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یعنی آج ہی کا سبق لے لیں، آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ پہلے ایمان والوں کا تذکرہ ہے، ان سے بات فرما رہے یا ایھا الذین آمنوا، یعنی ان سے مطالبہ کر رہا ہے کہ تم میری مدد کرو، میں تمہاری مدد کروں گا اور تمہارے قدم جما دوں گا۔ پھر جو حق سے انکار کرنے والے ہیں، دیکھیں ایک بات بالکل واضح ہے، اور اصل میں تو ہم سوچتے نہیں ہیں دین اسلام پر اور قرآن پر، اور اس کے جو مدعا ہے اس پہ ہم غور نہیں کرتے۔ یا تو ہماری زندگی قرآن کے مطابق ہوگی یا اس کے خلاف ہوگی۔ حق ہدایت قرآن ہے اور طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، بس یہ دو باتیں ہیں، کتاب اور سنت۔ یا تو ہم کتاب اور سنت کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں یا اس کے خلاف زندگی گزار رہے ہیں۔ آپ زبان سے جو بھی کہیں، زبان سے جو بھی دعویٰ کریں، لیکن آپ کے عمل کو دیکھا جائے گا۔ قُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ، وہ ایسی وہ ہے، اس کا ترجمہ یہ آ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ تم عمل کرو، تمہارے اعمال کو اللہ تعالیٰ دیکھے گا کہ تمہارے اعمال کیا ہیں اور کس لیے ہیں۔ دیکھیں یہ دو باتیں ہیں، عمل کی نیت یا تو اچھی ہوگی یا اچھی نہیں ہوگی۔ مدینے میں ایسے لوگ تھے، منافق جن کو کہا جاتا تھا،
غزوہ احد میں 300 ایسے مسلمان موجود تھے جو دل سے ایمان نہیں لائے تھے. عین میدان جہاد میں، میدان جنگ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ساتھ چھوڑ کے چلے گئے. تو ٹھیک ہے، بظاہر تو مومن کہا جاتا تھا ان کو، کلمہ گو تھے، حضور کے ساتھ تشریف لائے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مشرکوں کو تو اپنے ساتھ شامل نہیں کرتے اسلامی لشکر میں. ظاہر ہے وہ 300 لوگ بظاہر مسلمان تھے لیکن وہ ساتھ چھوڑ کے چلے گئے. تو دیکھیں، اصل تو نیت ہوتی ہے، رویے ہوتے ہیں. ہماری دنیا میں رہنے کی نیت دنیا ہو گئی ہے. اب ایک بات جو ہے وہ نوٹ کر لیں، اور یہ میں ایک عام جملہ کہہ رہا ہوں کہ اگر انسان کی نیت دنیا میں زندگی گزارنے کی دنیا بن گئی، اب وہ چاہے جو دعویٰ بھی کرے، لیکن اس کا یعنی یہ اب برائی کے راستے پر ہے، اس کا ہر عمل گناہوں میں شمار کیا جائے گا. کیونکہ اس نے تو منزل ہی غلط کر دی، اس نے تو راستہ ہی خطا کر دیا، اس نے تو اللہ کو منزل نے بنایا، اس نے تو آخرت کو ترجیح نہ دی دنیا پہ. تو اس کا ہر عمل باطل ہے. اضل اعمالہم، اس سورہ مبارکہ کی جو پہلی آیت ہے، کفروا الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالہم، عام اعلان ہے. جو حق سے انکار کرنے والے ہیں خود بھی اللہ کے راستے پر نہیں چلتے اور لوگوں کو بھی اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، یعنی عملاً ان کے اعمال ضائع ہیں. ان کا کوئی نیک عمل اگر بظاہر ہوا بھی تو وہ ضائع ہے. اضل اعمالہم، یہ عدل دیکھیں، یہ سورہ مبارکہ جو ہے یہ خاص طور پہ میں نے آپ کو پہلے بھی تمہید میں بتایا تھا، اس میں اعمال کے ضائع ہونے کی زیادہ بات ہو رہی ہے. فَأَحْبَطَ أَعْمَالُهُمْ أَضَلَّ أَعْمَالُهُمْ مختلف الفاظ ہے. فَأَحْبَطَ أَعْمَالُهُمْ، اب یہی جو آج کا جو سبق ہے آیت نمبر 8 میں اضل اعمالہم، آیت نمبر 9 میں فاحبط اعمالہم، اعمال ضائع ہو گئے. اور یہ حبط اعمال تو قرآن میں مسلمانوں کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، یہاں تو کافروں کا لفظ ہے. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. اے ایمان والو، اپنی آوازوں کو نبی کی آواز پہ بلند نہ کرو، فوق صوت النبی. ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تمہیں پتہ بھی نہ ہو. آج میں ایک بات کہہ رہا ہوں، اس کو ذرا غور کریں. آج اللہ ہماری منزل نہیں ہے، آخرت ہماری ترجیح نہیں ہے، ہمارا رخ دنیا کی طرف ہے، دنیا پر یقین ہے. بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے. تو ہم تو ظاہر کے لیے جی رہے ہیں. دیکھیں، یہ بات میں یعنی اصرار کر رہا ہوں اس بات پہ، آپ سوچیں اس بات پہ. قرآن میں بیٹھا ہوں آپ کے ساتھ، اللہ تعالیٰ نے مجھے میری ڈیوٹی لگائی ہے، آپ سے میں بات کر رہا ہوں. تو اس کا مقصد یہ ہے کہ میں آپ کو جو میری بھی سمجھ میں بات آتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو وہ میں آپ کو بتاؤں. تو میں آپ کو کھلے طور پہ خبردار کر رہا ہوں کہ ہماری زندگی ضائع ہو رہی ہے. ہم اپنی زندگی ضائع کرنے پر تل گئے ہیں کیونکہ ہماری نیت میں فتور آ گیا ہے. ہماری نیت دنیا میں رہنے کی دنیا بن گئی ہے. ہم دنیا دار ہیں، ہم اللہ والے نہیں ہیں. ہماری زندگی کا رخ دنیا کی طرف ہے، اللہ کی طرف نہیں ہے. ہماری ترجیح دنیا ہے، آخرت نہیں ہے. یہ باتیں سوچیں نا، میں تو آپ کے لیے کہہ رہا ہوں، مجھے آپ سے کیا لینا دینا ہے. میں تو ایک اللہ کی بات آپ تک پہنچا رہا ہوں اور آپ اس پہ غور کیجئے کہ بھئی کیا یہ شخص کیا کہہ رہا ہے، اس پہ آپ غور کیجئے نا. میں تو ہر انسان سے، خاص طور پہ آج کے مسلمان سے مخاطب ہوں آج اس بات پہ. دیکھیں، قصے کہانیوں پر یقین نہ کریں. جو آپ کو تسلیاں دے رہے ہیں، مبارک ہو مبارک ہو،
تم مسلمان ہو، حضور کے امتی ہو، اور بس تم تو جنتی ہو، ان باتوں پر یقین نہ کریں۔ ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل، ہماری حیثیت کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ بات میں قرآن کی بحاف پہ آپ سے کہہ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمائی لستم یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب۔ تو کتاب کیا قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے؟ لستم علی شیء، تمہاری کچھ حیثیت نہیں ہے جب تک تم اس قرآن پر عمل نہ کرو، قرآن کو کتاب ہدایت نہ بناؤ، قرآن کے بتائے ہوئے راستے پر نہ چلو، تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ میں آپ کو آج ببانگ دہل کہہ رہا ہوں، بالکل واضح انداز میں۔ دیکھیں ہماری تو پوزیشن بالکل واضح ہے، ہماری منزل دنیا ہے، ہم دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں۔ بہرحال اس بات پہ آپ سوچیں۔ آج کی جو سبق ہے تھوڑا سا میں اس پہ بات کروں گا اللہ کی عطا سے۔ اس میں آیت نمبر 7 میں ایمان والے مخاطب ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر ایک بات جو ہے میں ہر وقت آپ سے کہتا ہوں کہ آپ اپنے ایمان پر غور کریں۔ کیا آپ صاحب ایمان ہیں؟ کیا آپ صاحب یقین ہیں؟ میرے خیال میں تو ہم نہیں ہیں، باقی تو خیر آپ کی اپنی تحقیق ہے جو بھی آپ کہہ رہے ہیں، لیکن یہ ایک مطالبہ ہے۔ ان تنصر اللہ، اے دعوی ایمان کرنے والو، تم اگر اللہ کی مدد کرو گے اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم جمائے رکھے گا۔ اس میں بہت بڑا مضمون ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ کی امداد کا کیا مطلب؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ، اللہ کی مدد یہ ہے اللہ کے دین کی مدد۔ دیکھیں ہدایت جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ہے۔ اہبطوا منہا فاما یأتینکم منی ھدی فمن تبع ھدایا فلا خوف علیہم یحزنون، یہاں سے نیچے اترو، میری ہدایت تمہارے پاس آئے گی، جس نے اس ہدایت کا اتباع کیا تو اس پہ نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا۔ تو آج اب دیکھیں تھوڑا سا اس میں مضمون ہے، اس پر غور کریں۔ اللہ کی مدد کیوں اور کیسے، اور مدد اس کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں وہی بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا کے لیے نہیں بنایا، اس کو بنایا ہے آخرت کی کامیابی کی کوشش کرنے کے لیے۔ اب یہ یعنی یا میں الفاظ اگر بدل دوں، جنت کمانے کے لیے اللہ تعالیٰ انسان کو، ہم سب کو جنت بخشنا چاہتا ہے۔ وَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ، اونچے درجات اللہ تعالیٰ ہمیں دینا چاہتا ہے۔ تو اب ظاہر ہے کہ جنت کا راستہ تو انسان خود اپنے حواس سے نہیں معلوم کر سکتا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ وہ طریقہ کار بتائے گا، محنت کا وہ طریقہ بتائے گا جس کو اپنا کر ہم یا جس راستے پر چل کر ہم جنت جا سکیں۔ یہ الفاظ اگر میں بدل دوں وہ یہ ہوں گے کہ منزل اللہ ہے، انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی ملاقات کی تیاری کے لیے دنیا میں بھجوایا ہے۔ اللہ ہماری منزل ہے، لا مقصود الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی مقصود نہیں ہے، ہماری منزل اللہ ہے، ہمیں اللہ کے راستے پر چلنا ہے۔ لا محبوب الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، اللہ کے سوا نہ کوئی محبوب ہے نہ مطلوب ہے۔ بہرحال تو میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ کے راستے پر ہم نے چلنا ہے، لیکن وہ اللہ کا راستہ ہمیں کون بتائے گا؟ ہم اپنے عقل، ہوش و حواس، جو بھی حواس خمسہ ہیں ہمارے پاس، اس سے ہم اللہ کے راستے کا پتہ نہیں چلا سکتے، کیونکہ ہمارا حواس خمسہ تو ظاہر تک محدود ہیں، ہمیں تو ظاہر کے بارے میں بتاتے ہیں، ہمارا علم یہ حواس خمسہ تک، یعنی عقل جو ہے ہمیں ظاہر تک رسائی دیتی ہے، جو باطن ہے اس تک عقل نہیں پہنچتی۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہدایت یعنی اپنا راستہ بتانا اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لیا ہے۔ ان علینا للہدی، ہدایت انسان کو بتانا یا اپنا راستہ بتانا، تو یہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میری ذمہ داری ہے۔ اہبطوا منہا، پہلا انسان جب آ رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اسے کہا کہ تم یہاں سے جاؤ، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي ھُدًى، میں تمہیں اپنا راستہ بتاؤں گا، فمن تبع ھدایا، جو اس راستے پر چلا اور ہدایات کی پیروی کی،
فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، تو ان پر نہ کوئی خوف، وہ کامیاب ہو جائے گا، نہ کوئی خوف ہوگا، نہ کوئی غم ہوگا۔ اب انسان ہدایت کا محتاج ہے، یہ ایک بات ہے، اور وہ ہدایت اللہ کی ہدایت ہے، ان ھدی اللہ ھو الھدی۔ تو ہدایت کا ذمہ اللہ کا ہے۔ اب ہدایت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے پورا کیا ہے انسان کے ذریعے، اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے وحی کی ہے، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا۔ جو رب سے ملاقات کا امیدوار ہو تو اس کو چاہیے کہ اچھا عمل کرے۔ اب اچھا عمل قرآن میں ہے، اچھا عمل کا نمونہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے، وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ میں بہرحال اپنی بات کو مختصر کر رہا ہوں۔ اللہ کی مدد، ان تنصر اللہ، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے۔ اب ہدایت دینا ذمہ داری تو اللہ کی ہے، لیکن اب وہ ذمہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے ذریعے یہ یعنی پورا کیا ہے۔ 1,24,000 انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغام مخلوق تک پہنچانے کے لیے منتخب کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں، وہ انہوں نے اللہ کی ہدایت ہم تک پہنچائی، وہ وحی جو ان تک کی گئی تھی وہ اس کو ہم تک پہنچایا بھی اور سمجھایا بھی۔ تو انسان کی اللہ تعالیٰ نے اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے مددگار تھے ہدایت کو پہنچانے میں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ ہدایت انسانوں تک کون پہنچائے گا؟ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی ذمہ داری ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ تم ایک بہترین امت ہو، میں نے تمہیں دنیا کے لیے بنایا ہے تاکہ تم لوگوں کے لیے ہدایت کا ایک نمونہ پیش کرو، اور تمہارے لیے ہدایت کا نمونہ رسول کی ذات ہے۔ یا جو دوسری آیت ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم ایک بہترین امت ہو، میں نے تمہیں اور لوگوں کے لیے بنایا ہے۔ نیکی کا حکم دو گے، برائی سے روکو گے، اور اللہ پہ تمہارا ایمان ہوگا۔ تو اللہ کی مدد یعنی اللہ کے دین کی مدد، ذمہ داری اللہ کی ہے ہدایت انسان تک پہنچانا، لیکن یہ ذمہ داری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب امت کی ذمہ داری ہے۔ اب امت جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری پوری کرتے ہوئے، یعنی یہ دیکھیں یہ بات جو ہے یہ تھوڑی سی طویل ہے، میں اس وقت ہمارا اختتام پذیر ہے، میں تلاوت کرتا ہوں اور باتیں جو ہیں اگلے درس میں انشاءاللہ کریں گے۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْسًا لَهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ اے اہل ایمان، اگر تم خدا کی مدد کرو گے تو وہ بھی تمہاری مدد کرے گا اور تم کو ثابت قدم رکھے گا۔ والذین کفروا فتعسا لهم واضل اعمالهم، اور جو کافر ہیں ان کے لیے ہلاکت ہے
اور وہ ان کے اعمال کو برباد کر دے گا۔ ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم۔ یہ اس لیے کہ خدا نے جو چیز نازل فرمائی انہوں نے اس کو ناپسند کیا تو خدا نے ان کے اعمال اکارت کر دیے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم